بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 233 سے آیت نمبر 242 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اس صورت میں باپ کے ذمہ ہے کہ ان ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے۔ کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم اس کو بدلہ دو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں سے ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو، اور انہیں کچھ مال و متاع دے دو۔ وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس مہر کا آدھا ادا کرنا ہوگا
جو تم نے مقرر کیا ہے۔ ہاں وہ عورتیں چاہیں تو مہر معاف کر سکتی ہیں، یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، اور تم معاف کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہی نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ دستور کے مطابق معروف طریقے سے اپنی ذات کے معاملے میں کرے، اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 233 سے آیت نمبر 242 تک 10 آیتیں سنی ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنا ہے۔ اب اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ہے، کچھ سمری آپ کے سامنے ہے۔ جو آیتیں پڑھی گئی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ رضاعت کی اجرت کیا ہوگی، جو دودھ پلائے اس کو بدلہ کیا ملے گا، اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ ابتدا کر کے یا بدلے میں نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی میاں بیوی کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، بچے کو لے کر نہ ماں کو نقصان پہنچانا ہے، بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، مر جائے، اس کی عدت کیا ہوگی، تو 4 مہینہ 10 دن ہے۔ عدت کی حکمت کیا ہے اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ ہوگا۔ سوگ کے ایام میں عورت زیب و زینت سے بچے، 4 مہینہ 10 دن وہ جو سوگ منائے گی تو زیب و زینت نہ کرے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ عدت میں نکاح کی ممانعت ہے مگر اشارہ کنایہ جائز ہے۔ پھر اسی طرح تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دے دی لیکن اس کی مہر جو تھی وہ فکس تھی، تو اب کتنی مہر وہ دے گا اس کا بھی تذکرہ۔ طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے ذرا۔ پھر مقاربت سے پہلے یعنی ملنے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو اس کا کیا نصف مہر ہے۔ صلاۃ وسطیٰ، نماز کے بارے میں ذکر ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، خاص طور پہ عصر کی نماز اس کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا، بات نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح نماز خوف کی حالت میں نماز، تو نماز کی بڑی اہمیت، اس کا بڑا مقام، اس کا بڑا مرتبہ، کہ ڈر کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ چند سمری تھی، یہ چند خلاصہ تھا۔ اب ہم تفسیر لیتے ہیں، کومنٹری لیتے ہیں۔ آیت نمبر 233، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کے لیے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ اب 2 سال دودھ پلائے۔ قرآن کریم دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سب کو حق دیا گیا ہے، عورتوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے بچوں کا حق ہے کہ بھئی 2 سال تک دودھ پلانا۔ امی جو دودھ پلا رہی ہیں نا وہ اپنا خون پلا رہی ہیں، تو دودھ کا ہمیشہ خیال رکھنے کا، احترام کرنے کا۔ تو قرآن کریم دنیا کی کتاب ہے جس کے اندر بچوں کا حق دیا گیا ہے، 2 سال تک دودھ پلانا۔ 2 سال سے نیچے میں بھی دودھ کو چھوڑا سکتے ہیں، دونوں میں معاہدہ طے ہو جائے کہ بھئی کب دودھ کو چھوڑانا، لیکن دودھ چھوڑانے میں بچہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لاچار ہو جائے، اس کو پریشانی لائق ہو جائے۔ ہاں اگر وہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اسی طرح ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اچھا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھے،
اور ماں باپ خیال تو رکھتے ہی ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ہم کو کیا معلوم کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ اچھا، بچے میں خیال رکھا نہیں معلوم آپ کو، تو آپ اپنے بچے کو دیکھ لیجئے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تو اس میں یہ کہا گیا 2 سال تک دودھ پلائے، اس سے کم مدت میں بھی دودھ کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانا، دوسرے کے بچوں کو بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، تو اس بچے کو دودھ پلا دیں گے تو دودھ پلانے کی وجہ سے بھی رشتہ جو آگے کا بنے گا وہ حرام ہو جائے گا، جس طریقے سے اپنے سگے کا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پر غور کر لیں، صحیح بخاری کتاب الشہادات کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2645، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بنت حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی بیٹی کے بارے میں فرمایا، لا تحل لی، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یحرم من الرضاع کما یحرم من النسب، دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرمت ہوتی ہے جس طریقے سے حسب و نسب کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ہی بنت اخی من الرضاعہ، کیونکہ وہ میرے دودھ والے بھائی کی بیٹی ہے، یعنی حمزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی عورت سے دودھ پیے تھے، تو حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ایک ہی عورت سے دودھ پیے، اس لیے ان کی بیٹی سے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائز نہیں ہے، رضاعت کی وجہ سے حرمت ثابت ہو گئی۔ رضاعت اصل میں کون سی رضاعت ہے؟ دودھ پلانا اصل میں کون سا دودھ پلانا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الرضاع کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1152، صحیح حدیث ہے یہ، لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہی رضاع یعنی دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑ دے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا، جس کے بعد رضائی بھائی بہنوں میں آپس میں اسی طرح نکاح حرام ہوگا جس طریقے سے نسبتی بھائی بہن میں نکاح حرام ہے۔ آگے رضاعت کی اجرت کے بارے میں آیا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ضروری ہے باپ پر کہ ان عورتوں کا خیال رکھے جو عورت دودھ پلا رہی ہے، ہو سکتا ہے طلاق ہو گیا ہو لیکن دودھ پلا رہے نا بچے کو، تو خیال رکھے، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرے، اسی طرح کپڑے کا انتظام کرے اور اچھے طریقے سے انتظام کرے۔ مولود اللہ سے مراد کیا ہے؟ باپ ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خوار بچہ یعنی دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ماں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا تب نہ وہ دودھ پلائے گی۔ تو ہمارے سماج کے اندر طلاق کے بعد یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ماں کو طلاق ہو گئی، بچہ ہے، تو آپ دیکھ لیجئے 2 خاندان والے لڑتے ہیں، ادھر شوہر کے بھی خاندان والے لڑتے ہیں، بیوی کے بھی خاندان والے لڑتے ہیں، جی ہم بچہ نہیں دیں گے۔ اب کبھی دیکھنے کے لیے بھی آئے تو منہ بھی نہیں دکھا دیتے ہیں، دادا دادی آئے جی ذرا پوتے کا تو منہ دکھا دیجئے، ارے پوتی کا تو منہ دکھا دیجئے، بیٹے کا بھی تو منہ دکھا دیجئے، بیٹی کا تو منہ دکھا دیجئے۔ یہ باپ آتا ہے، جاتا ہے وہاں اپنے سسرال، طلاق ہو گئی لیکن نہیں دکھاتے، ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا، پورا خاندان الگ ہو جاتا ہے، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی نہیں، بچے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک ساتھ ہوں اور بچے کا حق ادا کیا جائے، نقصان نہیں اٹھانا ہے، نہ باپ کو نقصان اٹھانا ہے نہ ماں کو نقصان اٹھانا ہے۔ تو ماں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بیچاری چلی گئی، گھر کے اندر ہے، طلاق ہو گئی ہے تو اس کو کھانا پہنچانا پڑے گا اور اسی طریقے سے ان کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ دودھ نہ پلا لے۔ قرآن کریم کی آیتوں پر غور کیجئے، ایک آیت ہم آپ کے سامنے لیتے ہیں، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو گئی ہے تو وہ اپنے حساب سے خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق دیتا ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد آسانی کا راستہ نکالے گا۔ تو اپنی طاقتور آدمی کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے، ابتدا کر کے یا بدلے میں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں اپنے بچے کے سبب اس کے باپ کو نقصان نہ پہنچائے، ماں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ بچے کو اس سے دور کر دے تاکہ اس کی تربیت کی ذمہ داری کی وجہ سے اس کے باپ کو نقصان پہنچے۔ نقصان کسی کو نہیں پہنچانا ہے، نہ شوہر کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ بیوی کو نقصان پہنچانا ہے، اور نہ باپ اپنے
بچے کے سبب اس کی ماں کو نقصان پہنچائے، یہ بولے نہیں میں دوں گا نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسا بھی بچہ رہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تم چلی جاؤ، ہم اپنے کسی ایک بچے کو نہیں دیں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں اپنے خاندان میں، چھوٹا چھوٹا بچہ ہے اور کتنے لوگ سخت دل ہو جاتے ہیں کہ بیچاری ماں کو دھکا مار کے بھگا دیتے ہیں اور ترس کے وہ رہ جاتی ہے، جی کم سے کم دودھ پلانے کی مدت تو پوری ہو جاتی نہیں. ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی کئی لوگوں کو جانتے ہیں کیسے سخت دل لوگ ہیں. قرآن نے منع کیا ہے کہ بچوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو دونوں نقصان میں ہو. پورا دودھ پینے تک ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے، بچوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور ماں باپ کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ وار الوارث مثل ذالک، ابا کا اگر انتقال ہو گیا تو وارث جو ذمہ دار بنے گا اس کے لیے بھی ہے کہ اس عورت کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اس کا خیال رکھے اور بچوں کو اس سے دور نہ کرے بلکہ پوری طریقے سے دودھ پینے دے. قرآن نے بچوں کو حق دیا ہے تو قرآن بچوں کے لیے بھی ہے. قرآن کریم دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کے اندر بچوں کا حق موجود ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، بیوی موجود ہے تو وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ میں رہے گی، عدت گزارے گی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی الا کہ کوئی مجبوری ہو، چاہے وہ بوڑھی عورت کیوں نہ ہو. تو 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منانا ہے. سوگ میں بھی زیب و زینت اختیار نہیں کرنا. پھر اسی طرح زیب و زینت میں وہ آتا ہے سرما لگا لیا، جی نہیں، کیسے پتا چلے گا سوگ میں. پھر اسی طریقے سے اچھے کپڑے کا استعمال کر لیا، جی نہیں. 4 مہینہ 10 دن تک لگنا چاہیے کہ آپ سوگ کے اندر ہیں، اس کا اہتمام کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب و زینت کرنے سے منع کیا ہے. صحیح مسلم کتاب الطلاق کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 1488. ام سلمہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت، تو اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابناتی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری بیٹی، توفی عنہا زوجہا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وقد اشتکت عینہا، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے. دیکھیے شوہر کا انتقال ہو گیا، آنکھ میں تکلیف ہے. افنکحلھا، کیا میں اس کو سرما پہنا دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. مرتین او ثلاثا، 3 مرتبہ کہا. کل ذلک یقول لا، ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی 4 اشہر وعشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس لیے زیب و زینت کو ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. آگے آیا عدت میں نکاح کی ممانعت ہے مگر اس سلسلے میں اشارہ کنایہ جائز ہے. فیضا بلغنا اجلہن فلا جناح علیکم، 4 مہینہ 10 دن جو ہے عدت میں ہے عورت، سوگ منا رہی ہے عورت، کوئی آدمی اس سے نکاح کرنا چاہے تو اشارہ کنایہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر نکاح کرنا چاہے تو یہ کہے ان تقولوا قولا معروفا، یہ کہے جس عورت کو 3 طلاق ہو چکی ہے یا پھر بیوہ ہے، میں ایک نیک عورت کی تلاش میں ہوں، تو یہ اشارہ ہوا. میرا ارادہ یہ ہے شادی کرنے کا. اب یہ نہیں کہے کہ میں نے آپ سے شادی کرنا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ راضی ہیں کیا؟ ارے بھائی ابھی بیچاری 4 مہینہ 10 دن سوگ میں ہے، کہیں کہیں کچھ مسائل ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے بچیے گا. اشارہ کنایہ کر سکتے ہیں لیکن اشارہ کنایہ وہاں نہیں کر سکتے. اشارہ کنایہ جس عورت کو 2 طلاق ہوئی ہو، پہلے مہینے میں ہو گئی تو وہاں اشارے سے بھی آپ نہیں بولیں گے کہ جی ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شوہر کو تو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، واپس لینے کا حق حاصل ہے. 2 طلاق ہو گئی اس کے بعد بھی کوئی اشارہ نہیں کر سکتا، وہاں منع ہے، کیونکہ ابھی شوہر دوبارہ اس کو لوٹا سکتا ہے. 3 طلاق کے بعد نہیں لوٹا سکتا. جب وہ 3 مہینے میں 3 طلاق دے دیا تو وہ نہیں لوٹا سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو وہ طلاق کے رجیع کے اندر اشارہ کنایہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن یہاں 3 طلاق ہو گئی یا شوہر وفات پا گیا تو آدمی اگر اس کو اشارہ کرنا چاہے تو اشارے میں بول سکتا ہے میرا ارادہ نیک عورت سے نکاح کرنے کا ہے. پھر جب عدت پوری ہو گئی 4 مہینہ 10 دن تو چاہے تو نکاح کر لے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا. پھر اسی طرح یہ ذکر ہے 236 وغیرہ میں کہ عورت سے نکاح کیا لیکن اس کو چھوئے ہی نہیں، ویسے ہی طلاق دے دیے، مہر بھی متعین نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دو، ومتعہن، اور کچھ نہ کچھ دے دو. اور ایک چیز اور، نکاح کیا، مہر بھی متعین ہے
اور ملنے سے پہلے یعنی رات میں ملنے سے پہلے یا پھر ویسے بھی دونوں ایک ساتھ ہوں، ملنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا، طلاق دے دیا، آدھا مہر دینا پڑے گا، اس کا حکم بیان کیا جا رہا۔ الا ان یعفونا، وہ عورت چاہے تو آدھا بھی معاف کر سکتی ہے۔ آدمی کے لیے ہے کہ تم معاف کر دو تو بہتر ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، مطلب آدھا مہر کیوں، پورا مہر دے دو، یہ زیادہ ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے طلاق یافتہ عورتوں کی 4 قسمیں ہیں، جن کا حق مہر مقرر ہے، شوہر نے مجامعت کی ہے تو ان کو پورا حق مہر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح حق کے مہر مقرر ہے، مجامعت نہیں کی گئی ہے تو اس کو صرف متا طلاق کا دیا جائے گا، یعنی طلاق جب دی جائے گی تو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا۔ حق کے مہر مقرر ہے، مجامعت نہیں کی گئی تو آدھا مہر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح مجامعت کی گئی ہے، حق کے مہر متعین نہیں ہے تو مہر مثل ہے۔ آگے 238 239 میں نماز کے بارے میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ عصر کی نماز، اس لیے سامعین کرام نماز کی حفاظت کیجیے۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔